الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بیان کیا ہے، یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا بیان کیا ہے کہ جب قرآن کو لوگ سنتے ہیں اور دل کے اندر اگر رقت قلبی ہو، حق طلبی دل کے اندر ہو، انسانیت دل کے اندر ہو، تو قرآن کا یہ امتیاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس اثر کا یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ بے شمار مثالیں اس کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ اس دربار کے اندر موجود تھے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے سورہ مریم کی پہلی چند آیتیں تلاوت کی۔ نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی پہلی چند آیتیں تلاوت کی، جس کا اثر نجاشی کے دل کے اوپر یہ پڑا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر غم کا موقع ہو، تکلیف کا موقع ہو، انسان کے دل پر کسی بات کا اثر پڑے اور اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف کے موقع پر روئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، لیکن غم کے موقع پر، کسی کے انتقال کے موقع پر، کسی تکلیف کے موقع کے اوپر رونے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو مارنا، پیٹنا، زور زور سے شور مچانا، چیخ مارنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر رونے کی بھی حدود بیان کی گئی ہیں۔ اگر انسان کے دل پر کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اذیت پہنچی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اگر رو کر اپنے غم کو حل کرنا چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے تو ہلکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے کپڑے کو پھاڑنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما عرفوا من الحق، یہ لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ قرآن کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بالکل برحق بات ہے۔ قرآن کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل برحق ہے۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار کی ان آیتوں کو سنا تو فوراً اس نے بھی یہ بات کہی کہ جو بات ان آیتوں کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور کہا یقولون، یہ لوگ آیتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں شاہد لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اس حق کو تسلیم نہیں کرتے جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے۔
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا۔ یعنی قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، مضامین سمجھتے ہی فوراً یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں اور ایمان نہیں رکھیں قرآن کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ بات کہی، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہی نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے درباریوں نے جو بات کہی، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قول کی وجہ سے ایسی جنتیں عطا فرما دی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو باغات مسلمانوں کو دیے جائیں گے، مومنین کو دیے جائیں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب نہریں کس طریقے سے بہیں گی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کا فرش بالکل کانچ کی طرح ہوگا اور نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کا خوشنما منظر محسوس ہوگا، اور مچھلیاں اور سمندر کی عجیب عجیب چیزیں فرش کے اوپر سے انسان دیکھتا رہے گا اور ان کا نظارہ کرتا رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور کہا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی نعمت، جب کوئی دولت، جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے، کہیں یہ خوشی ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت جب انسان کو حاصل ہوگی تو ایسے حاصل ہوگی کہ وہ کبھی چھوٹے گی نہیں، ہمیشہ انسان کے پاس رہے گی۔ اور کوئی انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ باغات، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اور قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو صرف نجاشی شاہ حبشہ اور ان جیسے لوگ جو اس موقع کے اوپر ایمان لائے ان لوگوں کے لیے ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ہمارا انکار کیا، وہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ان آیتوں کے اندر مجموعی طور پر مفسرین نے لکھا ہے کہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ دو قسم سے موازنہ کریں گے اعمال کا۔ نمبر ایک موازنہ تو یہ ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہوگا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر لیں گے، اور جن کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا ان تمام لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر جن کے پاس لا الہ الا اللہ ہے ان کے اندر دیکھا جائے گا کنہوں نے اچھے اعمال کیے اور کنہوں نے برے اعمال کیے۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے پہلے ان کو ان کے کرتوت کی سزا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، وہ باہر سورج جنت کے اندر داخل ہوں گے، چاہے ابتداءً تھوڑی سی سزا کاٹے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر متقی پرہیزگار تھے تو ابتداءً اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے۔ لیکن کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر عجیب مضامین بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق من عمد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔